بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو دی لینگویج وتھ نادیہ پرویز پر خوش آمدید۔ آج کا عنوان متشابہ الفاظ اور جملوں میں ان کا استعمال۔ متشابہ الفاظ کو ہم جملوں میں استعمال کرنا سیکھیں گے۔ اس کے لیے ہمیں پہلے معنی کا معلوم ہونا ضروری ہے۔ پہلی مثال ہے حامی، اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ دوسرا لفظ ہے حامی، ہاتھی والی ہے سے صباحت نے میرا ہاتھ بٹانے کی حامی بھری۔ اب ہمیں یہ کیسے پتہ چلا کہ ہم نے اس طرح سے جملہ بنانا ہے؟ اس کے معنی کی وجہ سے۔ ایک لفظ ہم پڑھتے ہیں مانگ، جو دونوں صورتوں میں ایک ہی طرح سے لکھا جاتا ہے۔ پہلی مانگ کا مطلب ہے طلب یا چاہنا، جیسے کینوں کی فصل کی بہت زیادہ مانگ ہے، یہ کینوں کی آج کل منڈی میں بہت زیادہ مانگ ہے۔ اور دوسرا لفظ مانگ ہے بال بنانا۔ دادی اماں نے بال بناتے ہوئے درمیان سے مانگ نکالی۔ اب یہ کیا ہے؟ بال بنانا، اس کو ہم کہتے ہیں مانگ نکالنا۔ تو ہمیں متشابہ الفاظ کے جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اس کے معنی پہلے سے معلوم ہو۔ اگلا لفظ ہے حال اور متشابہ حال۔ ایک حلوے والی ہے سے اور دوسرا ہاتھی والی ہے سے، ایسے ہی ہمیں سکھایا جاتا تھا۔ اور حال حالت کو کہتے ہیں، اور جو دوسرا حال ہے اس کا مطلب ہے وسیع و عریض کمرہ۔ لفظ حال جملہ ہوگا مریض کا اب کیا حال ہے، کہ مریض کی اب کیسی حالت ہے یا خیریت ہم پوچھتے ہیں تو اس کے لیے حال کا لفظ بولتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے حال جملہ۔ پرنسپل نے سب طلباء کو حال میں بلایا۔ اگلا لفظ ہے نکتہ، معنی ہے باریک بات۔ اب اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ کشف الکاف سے جو نکتہ ہوگا وہ اس کے معنی ہوں گے باریک بات، اور اس کا جملہ ہم بنائیں گے قائد اعظم کے ہر فرمان میں کوئی نہ کوئی نکتہ ہوتا تھا یا ہوتا ہے۔ تو کشف الکاف سے جو نکتہ لفظ لکھیں گے وہ کیا ہوگا؟ اس کا معنی قابل غور بات۔ اور لفظ ہے نکتہ، اس کا مطلب ہے نشان، اسے ہم ڈاٹ کہتے ہیں انگریزی میں۔ اور اب ہم اس کا جملہ بنائیں گے۔ حروف تہجی میں ایسے الفاظ بھی ہیں جن میں کوئی نقطہ نہیں۔ جب آپ حلق سے آواز نکالیں گے نقطہ، تو وہ گہرا ہونے کی وجہ سے آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ کون سا والا نقطہ ہے۔ کے اگلے حصے کی جانب چلتے ہیں۔ لفظ ہے علم اور اس کے معنی ہے غم۔ جملہ بنائیں گے رنج و علم کے وقت کو صبر اور برداشت سے گزارنا چاہیے یا صبر و برداشت سے گزارنا چاہیے۔ تو اس طرح ہمیں اس کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ تو پیارے بچوں، اسی کا اگلا لفظ ہم جانیں گے، وہ ہے علم۔ جب ہم عین سے علم لکھیں گے تو اس کا معنی ہوگا جھنڈا۔ جملہ ہے پاکستان کے علم میں سفید اور ہرا رنگ ہے۔ پاکستان کے علم میں سفید اور ہرا رنگ ہے۔ تو علم اور علم، جب ہم تلفظ پہ غور کریں گے تو ہمیں اس کے معنی سمجھ آئیں گے، اور جب معنی سمجھ آئیں گے تو ہم متشابہ جملے بآسانی بنا لیں گے۔ لفظ ہے حلال، جس کے معنی ہے جائز، اور متشابہ ہلال، معنی ہے پہلی رات کا چاند۔ ہلال اور ہلال، اس سے آپ کو الفاظ کی سمجھ آئے گی اور اس کے معنی جان پائیں گے، پھر ہم جملے بنا پائیں گے۔ اب ہم بنائیں گے ان کے جملے۔ جی، پہلا لفظ تھا حلال۔ حلال روزی کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ آپ بھی جملہ بنائیں، اور آپ ان تمام کے مختلف جملے بنا کے کمنٹ باکس میں ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں۔ اب ہے اگلا لفظ ہلال۔ ہمارے پرچم پر ہلال کا نشان ہماری ترقی کا رہبر ہے۔ آپ بھی بہت پیارا سا جملہ بنا سکتے ہیں۔ جی، آپ نے جو جملہ سوچا ہے بہت زبردست ہے، بہت عمدہ۔ آپ مجھے کمنٹ باکس پہ کمنٹ بھی کریں۔ امید ہے آج کے سبق سے آپ محظوظ ہوئے ہوں گے۔ اب ہے اجازت کا وقت۔ کسی حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ وہ کر سکتے ہیں، کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں اور ہم سے اپنا سوال کریں، تو کوشش کریں گے آپ کو ویڈیو کے ذریعے اس کا جواب دیا جائے۔ اب ہے دعا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمارے علم و فیض میں برکت اور اضافہ فرمائے اور ہمیں دیے سے دیا جلانے کی توفیق نصیب فرمائے۔
آپ کی سماعتوں کا شکریہ. ملیں گے جلد ہی نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک اللہ نگہبان.